20 تک کا آخر کے 10 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه. رواہ الترمذی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قابل قدر علماء کرام، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام کے تمام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ میں اور آپ اس مسجد کے افتتاحی سلسلے میں یہاں پر جمع ہیں. دعا کیجئے کہ اے اللہ، جس محبت کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر اتحاد و اتفاق سے ساتھ جمع ہیں، اے اللہ تو اپنی مہربانی سے ہم تمام کو جنت میں بھی جمع ہونے کا موقع نصیب فرما. قرآن مقدس سورہ حج کی میں نے پہلی آیت آپ کے درمیان پڑھی پیش کی. یہاں کے احباب جو گڑھی کے احباب ہیں، جنہوں نے مسجد کو بنانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس سے پہلے 25 تاریخ طے تھی، مگر 4-5 دن اور آگے بڑھ کر ایک اچھا انتظام کرنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا. تو انہوں نے جو وقت کو آگے بڑھایا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو کچھ بھی چیزیں باقی ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور آنے والے احباب کا استقبال اچھی طریقے سے ہو، ان کے ساتھ کسی قسم کی کمی نہ ہو. یہی مقصد تھا جو یہ ٹائم آگے بڑھا، اور وہ دن ماشاءاللہ آج یہاں پر آ گیا. ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل جب ہری بھری ہو جاتی ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اکثر اوقات خوشی سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. یہی منظر ہے آج کا ہمارے گڑھی کے احباب کا، ہم تمام بھائیوں کا، کہ اس مسجد کو دیکھ کر الحمدللہ گویا ہمارے آنکھوں سے محبت کے آنسو نکل رہے ہیں. اور اس وقت ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس محبت کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر مل کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو جنت میں بھی جمع ہونے کا موقع نصیب فرما. بنیاد تو ہم نے ڈالی ہے، اسے آباد کرنا ہمارا فریضہ ہے. اور ہم لوگ جو یہاں پر محنت کر کے یہ جو کیے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک نہ ایک دن مرنے والے ہیں. دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں. بلبلا ہے انسان پانی کا، اسے پل کی بھی خبر نہیں. کب انسان کب کس وقت کہاں کیسے یہ کوئی انسان نہیں جانتا. میں یہاں پر پہنچا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پہنچایا. آپ لوگ یہاں پر آئے، اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں پر آئے. ایک دن آئے گا مجھے بھی یہاں سے جانا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہاں سے جانا ہے، مگر ایک مقصد کے ساتھ کہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے اور مرنے کے بعد ہم تمام کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو جنت میں جانے کی خواہش ہے ایک کو. جنت میں جانے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ چند امور، چند اصول میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. یہ دنیا ہے اور ایک دنیا ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں. جیسا کہ شیخ
قاسم صاحب نے کہا کہ یہ دنیا گویا ایک قبر، ایک بس اسٹینڈ ہے، انسان سفر کر رہا ہے، یہاں پر آ کر رکا، پھر یہاں سے اس کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ تو ہماری پوری زندگی ایک سفر ہے، قبر ہماری موت ہے، یہاں سے دوسری دنیا میں ہمیں قدم رکھنا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن جس کے انتظار کے لیے انبیاء علیہ السلام نے، پیارے نبی نے تفصیلی باتیں امت کے سامنے رکھی ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ قرآن کریم چیخ کر کہتا ہے اے نوجوان ساتھیوں، اے بوڑھوں اور ماؤں خواتین بہنوں، یہ ایک دن جو آنے والا ہے اللہ نے اسے زلزلے سے تعبیر کیا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن گویا ایک زلزلہ ہے۔ یہ زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت ہی بھینکر چیز ہے جو زلزلے کے ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ نے قیامت کو زلزلہ کہا۔ زلزلہ دنیا میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، مدراس میں زلزلہ آتا ہے، یہاں گھڑی کے احباب ہم لوگ رات میں آرام سے سوتے ہیں، آزو بازو والے بھی آرام سے سوتے ہیں، رات میں مدراس میں کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جب فجر میں اٹھتے ہیں، چائے پینے والے چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے اس سے پہلے نماز ادا کرتے ہیں، ان کو بھی خبر مل جاتی ہے، ان کو بھی خبر مل جاتی ہے کل مدراس کے اندر طوفان آیا یا زلزلہ پیدا ہوا، بستیاں ہلا کو برباد ہو گئیں، فلاں جگہ ایسا ہوا، مکان نہیں رہے، مکین نہیں رہے، لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ کل رات کیا ہوا ہمیں رتی بتاوا آتا اور پتہ بھی نہیں۔ تو زلزلہ کسی ایک خطے میں آتا ہے، وہاں زلزلہ آنے کی وجہ سے یہاں کی زمین نہیں ہلتی، یہاں کا آسمان نہیں ہلتا۔ مشرق میں اگر زلزلہ ہو مغرب کی زمین نہیں ہلتی، مغرب کا آسمان نہیں ہلتا، مگر ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے جب وہ آ جائے گا زمین زمین کی جگہ نہیں رہے گی، آسمان آسمان کی جگہ نہیں رہے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوگا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ہواؤں کا نظام بدل جائے گا، ندی نالے تالاب سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، ہکا بکا منظر انسان دیکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ آج وہاں زلزلہ آیا، صبح آپ کو نیوز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع تو ملتی ہے، جب وہ زلزلہ آ جائے گا نا یہ سارے کنیکشن ٹوٹ جائیں گے، کوئی فون پہ بولنے والا نہیں رہے گا، ٹی وی کے اندر نیوز دینے والا نہیں رہے گا، سارے کے سارے ہکے بکے رہ جائیں گے۔ اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، زمین کے خزانے باہر پڑ جائیں گے، انسان ہکا بکا کہے گا آخر زمین کو کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے زلزلے سے تعبیر کر کے اشارہ دیا یہ کوئی معمولی زلزلہ آنے والا نہیں، اس کے لیے آسمان زمین تتر بتر کر دیے جائیں گے۔ اسی سورہ حج کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا کا ذکر فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں زلزلے کے ذکر کے بعد ماں کی ممتا کا کیوں ذکر کیا گیا؟ حالانکہ انسان جانتا ہے ماں ماں ہوتی ہے، اس کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں گھر میں آرام سے سو رہی ہے، ریل کے ٹرک اس کے گھر کے بازو سے جا رہی ہے، رات میں ریل چل رہی ہے، ماں آرام سے سو رہی ہے، ریل کا آنا ریل کا جانا ماں کی نیند میں خلل نہیں ڈالتا، ٹرین چلی گئی ماں کی نیند نہیں ٹوٹی، مگر ماں سو رہی ہے، اس کا بچہ رتی بھی کچھ تکلیف میں رونا شروع کرے، ٹرین کی آواز سے نہیں اٹھنے والی ماں معصوم بچے کی آواز سے جاگ جاتی ہے، معصوم بچے کی آواز سے جاگ جاتی ہے، بچہ رونے لگے ماں اٹھتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بچے کو آرام سے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ زلزلے کے بعد ماں کی ممتا کا ذکر اس لیے آیا کہ ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والی نہیں، مگر ایک وقت آئے گا جب وہ زلزلہ برپا ہوگا، ایسی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حمل اٹھانے والی حاملہ خواتین اپنے حملوں کو گرا دیں گے، انسان بے ہوش مدہوش
گویا شراب کے نشے میں چور ہے، پھر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر دیکھ رہا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کوئی شرابی نہیں، شراب کے نشے میں چور نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنے اس امت کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرو، ہزار ہزار کی ٹکڑیاں۔ اے اللہ پھر آگے کیا حکم ہے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 990 پر 9 کو جہنم کے اندر تیار کرو، 1000 میں سے ایک جنتی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات فرماتے ہیں یہ اعلان جب کانوں سے ٹکرائے گا یہی وہ وقت ہوگا جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ خواتین کا حمل گر جائے گا۔ سن نہیں سکتے اس اعلان کو، صبر کر نہیں سکتے اس اعلان کے بعد۔ کتنا خطرناک اعلان، 1000 میں سے 990 پر 9 جہنم کے لیے۔ کون سوچ سکتا ہے اگر میرا نمبر 990 پر 9 میں آ جائے، اگر آپ کا نمبر 990 پر 9 میں آ جائے، کون ہوگا جو ہماری وہاں پر دستگیری کرے گا؟ کون ہوگا جو ہمارا ہاتھ پکڑے گا؟ آج تکلیف میں ہے بچانے والی ماں ہے، آج تکلیف میں ہے بچانے والا باپ ہے، وہاں تکلیف میں ہوں گے، کون کس کو بچا پائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب وہ وقت آ جائے گا، قیامت کا منظر، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔ کیا آیت ہے، اللہ اکبر۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، سارے کے سارے وہاں پر کھڑے ہوں گے، باپ کھڑا ہے، بازو بیٹا ہے، بازو بیٹی ہے، بیوی ہے، خاندان ہے، سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْصِرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکویسٹ کرے گا، امید کرے گا، گزارش کرے گا، کیا؟ اے اللہ ہم دنیا میں سنتے تو تھے تیرا عذاب بڑا سخت ہے، مگر اے اللہ دنیا کے اندھی محبت میں ہم لوگ اندھے بن چکے تھے۔ اے اللہ ہمیں پتا تو تھا قیامت کے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، سنتے تو تھے، اے اللہ یقین نہیں آتا تھا۔ یہ تو بھی سنتے تھے نماز فجر با جماعت ادا کرو، جماعت کے ساتھ فجر کے لیے اٹھو، سنتے تو تھے، مگر اے اللہ نیند ہمیں بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، بستر سے ہم اپنے آپ کو جگا نہیں پاتے تھے۔ اے اللہ دنیا میں سنا مگر عمل نہیں کیا، اے اللہ آج جہاں پر آ چکے ہیں، ربنا اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے جہنم کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وسمعنا جہنم کی چیخ و پکار کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جب ہم نے دیکھ لیا، جب ہم نے سن لیا، یقین آ گیا اے اللہ یہ جہنم کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے، یہ آگ ہمارے جسم کے چمڑے کو ادھیڑ دے گی، یہ آگ ہمارے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ معمولی دنیا میں چنگاری کو برداشت نہیں کرنے والا ہے جسم، آج جہنم کے انگار کو کیسے برداشت کرے گا؟ اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، میرے بندے کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ گزارش یہ ہے فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ اے اللہ میں دنیا میں جا کر دنیا نہیں کماؤں گا، مال و متاع نہیں جماؤں گا، نوکریوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بیوی کی محبت بچوں کی محبت نہیں دیکھوں گا، کرے گا کیا؟ اے اللہ نیک اور صالح بندہ بن جاؤں گا، دنیا میں روانہ کر ہے میرے مولا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے اندر عمل نہ کرنے کا برا انجام کیا ہوتا تھا، مگر اس کی تمنا رہے گی، اس کی تمنا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر سب کے سب جمع کیے گئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ مجرم بے نمازی مجرم ہے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں کرنے والا مجرم ہے، رب کے سامنے گزارش کرے گا، اے اللہ آج میں نے جہنم کے منظر کو دیکھا ہے، اے اللہ جانے کی تمنا تو کیا، جاننے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اے اللہ چند چیزیں میرے پاس ہیں، اے اللہ تو لے لے میرے مولا، لے کر میری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے۔ اللہ پوچھے گا اے بندے تیرے پاس ہے کیا چیز، کیا کما کے لایا ہے؟ اے اللہ کچھ بھی نہیں کمایا، کیا ہے تیرے پاس؟ اس وقت بندہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذابی یومئذ ببنیہ، اے اللہ میرے بچے ہی بیٹے ہی، اے اللہ میرے بیٹوں کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے اور مجھے تو جنت میں روانہ فرما دے۔ بچے، کس کے بچے کسے پیارے نہیں ہوتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، باپ گھر جاتا ہے تھک کر، بچوں کو دیکھتا ہے، بچے آگے بڑھ کر ابو بول کر باپ کے گلے سے لگ جاتے ہیں، باپ کے صبح سے شام تک کی پوری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اتنے پیارے بچے، ایسے بچوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، انسان کہے گا اے اللہ ان بچوں کو جہنم میں ڈال، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ بچوں کی محبت کہاں چلی گئی؟ کون سے بچوں کو باپ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ مگر وہ منظر ہوگا ایسا، ہوش حواس ختم ہو جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ بچوں کو جہنم میں ڈال دے میرے مولا، اے اللہ میں جہنم میں جانا تو نہیں چاہتا، بچوں کو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے بندے غلطی تو کرے سزا تیرے بچوں کو دی جائے، یہ دنیا کا قانون تو ہو سکتا ہے، ربانی قانون نہیں ہے تیرے پاس اور کوئی چیز؟ اے اللہ اور ایک نمبر ہے، کیا ہے؟ بچے تو جا ہی رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی ماں کو بھی جہنم میں روانہ کر دے۔ اللہ کون سوچ سکتا ہے یہ منظر؟ ان آیتوں کو ترجمے کے ساتھ لکھو، اپنے گھروں کے اندر چپکاؤ، ہر دن دیکھو، بیوی کو بتاؤ کہ تیرا حشر ہونے والا ہے، بچوں کو بتاؤ کہ تیرا حشر ہونے والا ہے، خود سوچو کہ تمہارا حشر ہونے والا ہے۔ بچے تو جا ہی رہے ہیں، اے اللہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ میرے سارے خاندان کو جو مجھے دنیا میں محبت سے رکھتا تھا، عزت کرتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، نانی ننیحال کا خاندان، دادی ددیحال کا خاندان، چاچا کا خاندان، اے اللہ کئی خاندان، اے اللہ میں خاندانوں کے بارے میں کیا سوچوں؟ آج خاندان کے بارے میں سوچوں تو میرے بارے میں کون سوچے گا؟ اے اللہ خاندان کو جہنم کے حوالے کر دے، مجھے تو جہنم سے بچا لے میرے مولا۔ اللہ کہے گا اگر اس سے بھی تیرا کام نہ چلے تو بندہ کہے گا اے اللہ آخری ایک نمبر ہے، وہ نمبر کیا ہے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اے اللہ تمام کو جہنم کے حوالے کر دے مگر تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں، جس انگار سے بچنے کا تو یہ پروگرام بنا رہا ہے یہی آگ تیرے جسم کے چمڑے کو اتار لے گی۔ اللہ اکبر۔ نوجوان ساتھیوں، ہم نے دنیا کو کیا سمجھا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اذان ہو رہی ہے؟ تو یہ دنیا مجھے اور آپ کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مسافر،
منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، یہ اونچے اونچے محلیں کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، رہنا نہیں ہے تجھ کو تو صاحب سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا برابر ایک ساتھ ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہاں سے ہمارے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو ہم یاد کریں، آخرت کے واسطے دنیا میں کیا تیاریاں کرتے تھے، جہنم کا منظر، آخرت کا منظر، زلزلے کا منظر، وہاں کے حیرانیاں، وہاں کی پریشانیاں، یہ ساری طے ہیں۔ آخر اس سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کب چاہیے؟ موت کے آنے سے پہلے یہ کرنے کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رکھا ہے۔ بوڑھے احباب ہی موت سے پہلے اس کی تیاری کر لو، نوجوان ساتھیوں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ کوئی نوجوان یہ نہ سوچے کہ اس کا باپ بوڑھا ہے، ابا کا انتقال پہلے ہوگا، بعد میں نوجوان مروں گا، یہ تیرا پروگرام ہے۔ اللہ کبھی کبھی تیرے پروگرام کو کاٹ دیتا ہے، کبھی تیرا جنازہ پہلے اٹھاتا ہے، باپ کا جنازہ بعد میں اٹھاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، زبردست صحابی رسول، کہتے ہیں جن لوگوں کے ہوش و حواس حالت سکرات میں صحیح سالم رہتے ہیں مگر وہ کچھ رپورٹ نہیں دیتے، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب خود حضرت عمر بن عاص کا آخری وقت آیا، میں ان کے بازو جا کر بیٹھا، میں نے سوال کیا، تم اکثر یہ سوال کرتے تھے، اب تم بتاؤ کہ تم اپنی رپورٹ کیا دینا چاہتے ہو۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، آنکھیں اوپر کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ میں کیا بتاؤں، مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان ٹوٹ کے زمین کے اوپر گر چکا ہے، دونوں کے درمیان میں پس رہا ہوں، اللہ دونوں کے درمیان میں پس رہا ہوں، پہاڑ میری گردن کے اوپر ہے، کھجور کے کانٹے میرے پیٹ کے اندر اٹک چکے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم حون علی الموت، اے اللہ تعالیٰ تو موت کی سختیاں میرے اوپر آسان فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی؟ وہ صحابی جن کا مقام اللہ کے نبی کے بعد خلفائے راشدین میں سب سے پہلا مقام، جہاں جہاں نبی تھے وہاں وہاں صدیق تھے، جہاں جہاں صدیق تھے وہاں وہاں عمر تھے، نبی کے ساتھ ہمیشہ دنیا میں ساتھ رہے۔ یہ دنیا کا ساتھ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرنے کے بعد بھی ساتھ رکھا اور قیامت میں جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، اللہ اکبر۔ معمولی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق، رات کی تنہائی ہوتی تھی، دامن کو اللہ کے سامنے پھیلاتے تھے، رب کے سامنے دعا کرتے تھے، ان کی مناجات مشہور ہے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر دادو طاعتی قلیل، اے اللہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب کہ میں تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، میرے پاس نیک اعمال نہیں ہی، گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں میرے مولا۔ کون صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی؟ ایک جنتی صحابی رب کے سامنے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرا دامن نام اعمال گناہوں سے بھرپور ہے، نیکیاں بالکل کم ہیں، قیامت کے دن اے اللہ میرا کیا حال ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی قبر کو یاد کر کے روتے، آخرت کے منظر کو یاد کر کے تڑپ جاتے، ان کے آنکھ سے لے کر کلے تک 2 کالی لکیریں پڑ چکی تھیں۔ یہ لکیریں کیا تھی؟ روتے روتے آنکھ سے نیچے تک باخدہ لکیروں کے نشان پڑ چکے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان پیارے نبی کے داماد،
رسول مکرم کے داماد، رسالت کائنات کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے، وہاں کے منظر کو دیکھتے، بیٹھتے، زار و قطار روتے۔ صحابہ مل کر کہتے ہیں عثمان دوسرے اذکار پہ آپ اتنا نہیں روتے، قبر کو یاد کر کے، آخرت کی منزل کو یاد کر کے آخر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تب حضرت عثمان بن عفان کہتے مجھے میرے سسر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب آئندہ کامیاب، جو یہاں فیل آئندہ فیل۔ عثمان ڈرتا ہے کہیں عثمان قبر کے امتحان میں ناکام نہ ہو جائے، اللہ مجھے اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، ہمارا امتحان لیا جائے گا قبر کے اندر، مٹی کے اندر میں مر گیا، میرے بچے نہیں بولیں گے ابا جان اتنی محنت سے گھر بنائے، ابا کو کیوں گھر سے باہر ڈالوں؟ یہ حال آپ لوگوں کا بھی ہونے والا ہے۔ آپ کے بچے آپ کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچیں گے انتقال کے بعد ابا جان کو 2-4 دن اپنے گھر میں رکھیں، پھر اس کے بعد ابا جان کو اٹھائیں، نہیں، جیسے ہی مر گئے فوراً دفنانے کی فکر آپ کے بچوں سے شروع ہوگی، قبر کے اندر لا کر لٹایا جائے گا۔ آج باہر گرمی فین کی ضرورت پڑتی ہے، اندھیرا سورج اور لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال ہے نوجوانوں، قبر میں اندھیرے میں کون سی لائٹ جلاؤ گے؟ قبر کے اندر گرمی ہو کون سا فین جلاؤ گے؟ وہاں پر کوئی فین کام نہیں کرے گا، وہاں پر کوئی لائٹ کام نہیں کرے گی، تکلیف ہو موبائل یہاں سے لگاتے ہو، قبر میں کون سا موبائل ہمارا کام کرے گا؟ کوئی قبر کے اندر موبائل کام آنے والا نہیں۔ ہم سوئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، ہمیں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اس جوابات کے لیے یہ دنیا کی زندگی کی 60 70 80 سالہ زندگی ہمیں امانت کے ساتھ دی گئی ہے، اس امانت کو ایسے بیکار نہ گزارا جائے۔ ایک ایک پل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ امام کائنات رسول مکرم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، رب کے سامنے رونے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نبی کائنات کام جایا کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کائنات نے کہا اے عائشہ ادھر آ، کہا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ امام کائنات نے کہا اے عائشہ سن، جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے اپنے بندوں کو اٹھائے گا، ان کے بدنوں میں کپڑے تک نہیں ہوں گے، بدن پہ کپڑے تک نہیں ہوں گے، سب میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ میں عائشہ نے کہا تھا اے امام کائنات وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا تکلیف اتنی زیادہ ہوگی، کون کس کو کیسے دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی۔ میں عائشہ سے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کی چہیتی بیوی ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتی، کیا کچھ ایسا بھی وقت ہے آپ وہاں ہمیں بھول جائیں گے؟ تب نبی کائنات نے کہا اے عائشہ ہر انسان اپنی بیوی بچوں کو 3 مقامات پہ بھول جائے گا، اے عائشہ میں محمد بھی تجھے بھی بھول جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات کے سامنے حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا پل صراط کے وقت جب کہ سارے کے سارے پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے زبان پہ جاری ہوگا ربی سلم ربی سلم، اے اللہ تو سلام ہے سلامتی نازل فرما، اے اللہ ہمیں پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ادھر دیکھیں جنت کی کھائی جہنم کی کھائی، ادھر دیکھیں جہنم کے کھڈے گر نہ جائیں، اے سلام تو ہمیں سلامتی کو سے گزار دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ربی سلم کا نعرہ لگاتے ہیں، اے عائشہ ایسے وقت میں کون کسے یاد کرے گا؟ اے عائشہ محمد بھی تجھے بھول جائے گا ایسے وقت میں۔ پل صراط کے وقت، نام اعمال کے تولے جانے کے وقت، یہ وقت وہ ہوگا، اور جب نام اعمال دیے جانے کے وقت یہ وقت وہ ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہی پیارے نبی رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے،
رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے، اتنا لمبا قیام، آپ کے قیام کی وجہ سے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ ماں عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا سجود؟ امام کائنات فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام کائنات کہتے ہیں اے عائشہ ایک دن آئے گا سب کو جانا ہے، ایک دن آئے گا مجھے بھی جانا ہے۔ آپ نے مثال صحابہ کرام کے سامنے کہا اے پیارے صحابہ ما یفعل بی ولا بکم، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں نہیں معلوم، محمد کے ساتھ کیا ہوگا محمد کو نہیں معلوم۔ میرا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اگر مہربانی نہ کرے کوئی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر رب کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ رب کی مہربانی سے سارے فیصلے ہونے والے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعائیں مانگا کرو۔ پیارے پیغمبر دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، آخری حالات اللہ کے نبی کے گزر رہے ہیں، امام کائنات بستر کے اوپر ہیں۔ ایک ہفتے کا وقت تھا، ایک ہفتہ پہلے امام کائنات کو حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے کندھوں کے سہارے نبی کو اٹھاتے ہیں۔ نبی سے پوچھا گیا اے کائنات کی امام کہاں جانا چاہتے ہو؟ نبی نے کہا مجھے میرے عائشہ کے مکان منتقل کر دیا جائے، میں عائشہ کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں۔ دونوں صحابہ نے نبی کائنات کو اٹھایا اور حضرت عائشہ کے مکان چلنے لگے۔ اللہ کے نبی کے پیروں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ نبی پیر کو اٹھا کر رکھ سکیں، پیارے نبی کے پیر زمین کے اوپر گھسیٹے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں امام کائنات رسول مکرم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان منتقل کیا گیا تھا۔ یہ ایک دن پہلے امام کائنات کی گھر کی رپورٹ، نوجوان تیری رپورٹ نہیں، میری رپورٹ نہیں، شیوخ کی رپورٹ نہیں، رسول کائنات کے گھر کی رپورٹ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، بخار، تکلیف، پریشانیاں سب ہیں، مگر میرے گھر کا ایک منظر یہ ہے، گھر میں رات میں چراغ جلانے کے لیے چراغ تو تھا مگر تیل نہیں تھا۔ میں نے ایک رات پہلے چراغ کے تیل کو پڑوس کے گھر سے ادھار مانگ لیا تھا، پڑوس کے گھر سے ادھار مانگا گیا، تب جا کر پیارے نبی کے گھر میں چراغ جلا تھا۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے اللہ تعالیٰ دولت نہیں اتار سکتا تھا، سونے چاندی کے طبقات نہیں اتار سکتا تھا، مگر نبی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے آئے تھے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جب رات گزر گئی، صبح انتقال ہونے والا ہے، فجر کی نماز اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم لوگ فجر چھوڑ کر سو جاتے ہیں، ہمیں فجر کو اٹھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ امام کائنات کے آخری حالات، نماز فجر مسجد میں درمیان میں پردہ، امام کائنات جاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے وقت پردہ جو اپنے درمیان تھا اٹھایا، صحابہ کرام کو دیکھا، صدیق اکبر امامت کر رہے تھے، پردے کو ہلتا ہوا دیکھا، صدیق کائنات نے سمجھا شاید نبی آنے والے ہیں، نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا پڑھو پڑھو، ابو بکر صدیق رک گئے، امام کائنات نے پردے کو چھوڑ دیا، پردہ کیا گرا، ہمیشہ کے لیے گر گیا، پھر دوبارہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ سورج کی روشنی آنے لگی، اللہ کے نبی کی تکلیف بڑھنے لگی، پیارے پیغمبر نے اپنی لگتے جگر حضرت فاطمہ کو یاد کیا، امام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ابا جان کے بازو بیٹھی، امام کائنات کے منظر کو دیکھا، آپ کے اوپر پسینہ امن امن کر آ رہا تھا، تکلیف آپ کی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ کربابا، اے ابا جان آپ کی اوپر یہ تکلیف؟ امام کائنات نے کہا تھا اے بیٹی صبر کر صبر کر صبر کر، یہ تکلیف تھوڑی دیر کی ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیرا باپ تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اشارہ کہاں کا اللہ کے نبی نے دیا تھا؟ امام کائنات کے سامنے حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا اے فاطمہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا، اللہ اکبر، جنت کی عورتوں کی تجھے سردار بنا دے گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام کائنات کا سر مبارک میرے گود میں تھا، حضرت عائشہ کی رپورٹ، امام کائنات کا سر مبارک
میرے گود میں تھا اور میں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے آخری حالات میں دیکھا تھا۔ رسول کائنات نے کہا اے عائشہ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امت کے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر نمازوں کا پورا خیال رکھنا، نمازوں کا پورا خیال رکھنا۔ نبی جا رہا ہے نماز کی تعلیم دیتے دیتے، جب پسینہ امن کر آ رہا تھا، بازو اگر میں پانی رکھا ہوا تھا، کپڑے سے اللہ کے نبی پانی کو ڈبوتے تھے، اپنے چہرے کو پوچھتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تو پاک ہے، میرے اوپر کیا موت کی سختیاں ہر ایک کے اوپر آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تکلیف اور خصوصاً جو زہر اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا، وہ زہر کی تکلیف بھی اللہ کے نبی باقاعدہ محسوس کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ تین ہیں، اللہ کے نبی کے آخری حالات چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اے اللہ تو محمد کی مدد فرما، سکرات کے اندر محمد کی مدد فرما، اے اللہ میں تجھ سے جلد ملنا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ جملے اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کائنات کے ہونٹ ہل رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی، دھیمی دھیمی آواز تھی، میں نے میرے کانوں کو نبی کے ہونٹوں کو لگا دیا، اللہ اکبر، میں نے میرے کانوں کو نبی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پتہ ہے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ نبی بول رہے تھے اے اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے نبیوں سے ملاقات کرا دے، اے اللہ صدیقین سے ملاقات کرا دے، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے شوق کو پورا فرما دے۔ یہ حالات تھے، انگلی 3 بار اٹھائے، دھیرے دھیرے زمین پہ اوپر آ گئی، لگ گئی، پھر یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نوجوان ساتھیوں، یہ نبی کائنات دنیا سے جاتے جاتے یہ بتا کر چلے گئے کسی کی دولت کسی کے ساتھ آنے والی نہیں ہے، کسی کا مال کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تم جاؤ گے دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تم جاؤ گے دولت چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لے کر جانے والی کوئی چیز ہے تو تمہارے نیک اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہیں، ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جانے سے پہلے اللہ کے گھر کو ہمیشہ آباد کرو، اس گھر کو کبھی مایوس نہ ہونے دو، ورنہ یہ گھر قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دے سکتا ہے۔ مسجد اگر ہمارے خلاف گواہی دے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، رات کی تاریکی میں اٹھیں۔ ہمارا دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے، نہ دنیا میں سہارا ہے، اور مرنے کے بعد اگر نیکیاں نہ ہوں وہاں کوئی سہارا نہیں، جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی، وہاں کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم تمام کو نیک بنا دے، ہم تمام کو نیک بنا دے۔ اے اللہ جس محبت کے ساتھ یہاں جمع ہیں، مرنے کے بعد جنت میں بھی جمع ہونے کا موقع نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر محبت سے بچا لے، دنیا کی تکلیفوں سے ہمیں نجات دے، دنیا کے برے منظروں سے بچا لے میرے مولا۔ اے اللہ ہم دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، دنیا ہمیں چھوڑتی نہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر کو آباد کرنے والے بنا، قیامت کے دن تیرے عرش کے نیچے ہمیں سایہ نصیب فرما، اس مسجد کو توحید کا مرکز بنا دے میرے مولا۔ اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے پیر ہمارے جسم میں پیوست فرما دے، مسجد کو بار بار چل کر آئیں، اے اللہ ایسے پیر تو ہمیں عطا فرما، تیرے مسجد کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں، ان آنکھوں کو ایسی روشنی عطا فرما، تیرے کلام کو پڑھیں ایسی روشنی ہمارے آنکھوں میں عطا فرما، تجھے پکاریں ایسی زبان عطا فرما، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں ایسا دامن عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے سہارے ہیں، ہمارا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو بھی اگر ہمیں چھوڑ دے تو ہمارا سہارا کون بنے گا؟ ہم دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں، دنیا سے تعلق
توڑ لیتے ہیں مگر تجھ سے تعلق توڑ نہیں سکتے میرے مولا۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا میرے مولا۔ اے اللہ ہم تمام نوجوانوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نکلنے والے آنسوؤں کی تو قدر کر لے میرے مولا۔ اے اللہ وہ سر جو تیرے سامنے سجدے میں گرتا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ تو حرام کر دیتا ہے، اور وہ آنکھ جس آنکھ سے آنسو تیرے ڈر سے نکلتا ہے وہ آنکھ بھی جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ایسے رونے والے آنسو تو ہمیں عطا فرما میرے مولا۔ قبر میں ہمارا تو مددگار بن جا، پل صراط کے اوپر ہمیں آزادی سے گزار دے، حوض کوثر کے اوپر نبی کے ہاتھ سے جام پلا دے۔ اے اللہ میدان محشر کی تکلیفوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، دنیا میں بھی تو ہمارا والی بن جا، مرنے کے بعد بھی تو ہمارا والی بن جا۔ اے اللہ دنیا ہماری بنے نہ بنے تو ہماری آخرت بنا دے میرے مولا۔ اس مسجد کو آباد کرنے میں، اس کی ایک ایک اینٹ جمانے میں، ایک ایک پتھر رکھنے میں جس بھی خاتون کا، نوجوان کا، بوڑھے کا، بچے کا ہاتھ اور صرف لگا ہے، اے اللہ تمام کو دنیا بھی آباد فرما، مرنے کے بعد اے اللہ تو ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم یہی مانگتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن تو ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرا دے میرے مولا۔ اے اللہ صدیق اکبر سے ہماری ملاقات کرا دے مولا۔ اے اللہ عثمان غنی سے ہمیں ملا دے میرے مولا، بھائی عمر بن خطاب سے ملا دے میرے مولا، علی بھی اپنی طالب سے ملاقات کرا دے میرے مولا، ماں خدیجہ کو بیٹوں سے ملا دے میرے مولا، ماں عائشہ سے ہماری ملاقات کرا دے میرے مولا۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر ہم تیرے سامنے دامن کو پھیلا کر رو رہے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ تو ہماری آنسوؤں کی قدر کر لے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری آنسوؤں کی قدر کر لے میرے مولا۔ اے اللہ ہماری آنسوؤں کی قدر کر لے میرے مولا۔ اے اللہ جان سے نجات دے دے۔ بزرگ یہاں پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھیوں پہ رحم فرما میرے مولا، نوجوانوں کی زندگیوں پہ رحم فرما میرے مولا، ان کو تیرے سامنے فجر میں آ کر تیرے سامنے گرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اے اللہ اگر ہم یہاں نہ گریں جہنم میں جا کر گر جائیں گے میرے مولا، ہمیں جہنم سے نجات دے دے میرے مولا۔ اے اللہ اس آندھرا کی تحریک کو تو مضبوطی عطا فرما میرے مولا، شیخ کے عمارت میں قافلے کے توحید کو آگے بڑھا دے میرے مولا، علماء کرام کے ساتھ کو لے کر توحید کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اے اللہ جب تک زندار کے اسلام کا سپاہی بنا، وفات شہادت کی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔